اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو دین اسلام کے احکامات کا پابند بنایا ہے۔ ہم نے اپنی انفرادی زندگی کو بھی دین کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے، اور ہم نے اپنی اجتماعی زندگی کو بھی دین کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی ہے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، اس زندگی میں زندگی کی ایک تصویر وہ ہے جو ہماری گھریلو زندگی ہے، جس زندگی کو ہم خانگی زندگی کہتے ہیں، ایک گھر کی زندگی ہے۔ تو ایک مسلمان کو اپنے گھر کی زندگی کیسی گزارنی چاہیے؟ چونکہ گھر کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں وہ کوئی معاشرے کے اس طریقے سے کثیر افراد نہیں، بلکہ گھر کے اندر رہنے والے افراد اس آدمی کے اپنے بچے اور اس کی بیوی یا والدین ہیں۔ چونکہ انسان جہاں رہتا ہے، تو جہاں بھی انسان رہتا ہے وہاں کے حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، اور اونچ نیچ بھی حالات میں ہو سکتی ہے، اختلافات کی نوبت بھی آ سکتی ہے، لڑائی جھگڑے اور تنازعات کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ تو اس قسم کے ماحول میں ہمارے دین نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ چونکہ یہ تو ہم ایک اصول جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، ہر جگہ پر ہمارے لیے تعلیمات موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دین کی ان تعلیمات کا علم نہیں ہوتا۔ جب علم نہیں ہوتا تو ہم اختلافات اور ان منازعات اور ان جھگڑوں کو اتنا بڑا چڑھا دیتے ہیں کہ گھر کی وہ خوشگوار زندگی جو چند لمحے پہلے خوشگوار ہوتی ہے، ہماری کم علمی کی وجہ سے، تربیت کے فقدان کی وجہ سے، دین کی ناسمجھی کی وجہ سے، ہم اپنی اس ہستی بستی خوشگوار زندگی کو ایک ایسے شعلے کی شکل دے دیتے ہیں، ایک ایسے الاؤ کی شکل بنا دیتے ہیں کہ وہ خوشگوار زندگی یکدم سے ہمارے لیے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ناگوار بن جاتی ہے۔ پھر وہی خوشیوں کا سما ہمیں پھر نفرتوں میں، حسد میں، بغض میں، عداوتوں میں یا کف افسوس ملتے ہوئے یا ندامت کے آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے کی شکل میں ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی، ہر چیز میں رہنمائی کی، چاہے ہم انفرادی زندگی میں ہیں، چاہے ہم اجتماعی زندگی میں، ہم اپنی گھریلو زندگی میں ہیں، عائلی زندگی ہے، معاملات کی زندگی ہے۔ تو زندگی کا جو بھی پہلو ہے ہمارے دین نے ہمارے لیے ہر پہلو میں رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ ایک گھر کی زندگی، ایک خانگی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، بچوں کی زندگی، تو یہ ایک خانگی زندگی، ایک گھر کی زندگی ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی ملک اور ریاست بغیر حکمران کا نہیں چل سکتے۔ جس ریاست کے اندر حکمران کے تصور کو آپ نکال لیں، یا حکمران خود سے کسی ریاست کے اندر کسی کے غلام بن جائیں، تو اس ریاست میں قوموں کی وحدت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس ریاست میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے بکھر جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ریاست خود مغلوب ہو جاتی ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ دوسروں کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک سٹیٹ کے اندر، ایک ملک کے اندر ایک ایسا مضبوط حکمران ہونا ضروری ہوتا ہے جو اپنی ریاست کی تمام رعایا کو وحدت کی ایک شکل میں پرو کر رکھے، اور اپنی قوم، اپنی رعایا، ان کے تحفظ اور ان کی بقا کے لیے وہ کوشش اور کاوش کرے۔ اسی طریقے سے ہم قبائل کو دیکھتے ہیں، مختلف لوگ ہیں، برادریوں والے ہیں، قبیلوں والے ہیں۔ تو جب کسی قبیلے کا کوئی سردار اور بڑا جب تک موجود ہو جو قبیلے کے ان تمام افراد کو جوڑ کر رکھے، اس وقت تک اس قبیلے کی ایک پہچان رہتی ہے، اور جو ہی اس قبیلے سے وہ چیز ختم ہو جائے، سردار ختم ہو جائے اور قبیلہ یوں سمجھ لیجئے ہر ایک اپنے فیصلے شروع کر دے، تو وہ قبیلہ بھی وحدت کو کھو جاتا ہے، اور وہ قبیلہ پارا پارا ہو جاتا ہے، تنکوں کی طرح بکھر جاتا ہے۔ دوسرے لوگ اسے محکوم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے گھر کی زندگی ہے۔ اس گھر کی زندگی کا ایک حاکم چاہیے جو گھر کے اس نظام کو باندھ کر رکھے، جسے اپنے گھر کی زندگی پہ دسترس حاصل ہو، قوت اسے حاصل ہو، اس کی حاکمیت اس کے اوپر قائم رہے۔ تو وہ کون ہونا چاہیے جسے گھر کے اندر حاکم ہو؟ اللہ جل جلالہ نے بتا دیا، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ جل جلالہ نے مرد کو گھر کی خانگی زندگی کا حاکم بنا دیا۔ ہم سب مرد ہیں،
ہم سب کی ایک حیثیت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی ریاست اور گھر کی حکومت کے ہم حکمران یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک نے تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے گھر کے نظام کو چلانا ہے۔ ہم جتنے ناکام گھر کے حکمران ہوں گے، ہماری گھر کی زندگی اتنی ناکام ہو جائے گی، اور ہم اپنی گھریلو زندگی میں جس قدر کامیاب مرد بن کر زندگی کو گزاریں گے، ہمارے گھر کی زندگی میں اختلافات نہیں آئیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ آج گھروں کے اندر اختلافات ہیں؟ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اولاد کے ساتھ والدین کے جھگڑے ہیں، اور گھر کی وہ خوشگوار زندگی ہمیں کیوں ناگوار نظر آ رہی ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ مرد گھر کے اندر اپنی حاکمیت کو حاکم نہیں سمجھتا۔ اگر وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتا بھی ہے تو اس کے اندر آمریت آ جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میرا ہی حکم اس گھر کے اندر چلے گا، اور دین اسلام کی وہ تعلیمات، دین کی وہ تعلیمات، وہ اطوار، وہ ہم اپنے دل و دماغ سے بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر کی زندگی کو صحیح نہیں چلا سکتے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں، مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے، منتظم بنایا ہے۔ قائم اور قوام اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی کام کا انتظام سنبھالنے والا ہو۔ تو گھر کے اندر رہنے والے افراد، اس کے بیوی بچے، ان کا حکمران اللہ نے اس مرد کو بنایا۔ اب یہ مرد آمریت کے ساتھ گھر کے نظام کو نہ چلائے، اپنا حکم ہی غالب کر کے گھر کے نظام کو نہ چلائے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ گھر کے اس نظام کو چلانے میں مشورے کو اہمیت دے۔ اپنی بیوی سے مشورے کرے، اپنے بچے جوان ہیں ان سے مشورہ کرے۔ جب مرد مشورے کے اس پہلو کو غالب رکھے گا تو اس کا گھر جو ہے یہ خوشگوار گھر رہے گا، اس کے گھر کے اندر کوئی ایسے ناگواری والے واقعات نہیں ملیں گے۔ قرآن نے خود کہا عن تراض منہما وتشاور، مشاورت کے پہلو کو آپ غالب رکھیں۔ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے اس نظام زندگی کے اندر آپ ایک معروف اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک ہمارا معاشرتی المیہ ہے۔ گھر سے باہر سے مرد آتا ہے، ٹھیک ہے، تھکا ہرا آتا ہے، محنت مزدوری کر کے آتا ہے، سب کچھ مشقتیں جھیل کے جب گھر کی چار دیواری کے اندر آتا ہے تو اس کے چہرے پر 12 بجے ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، غم کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور غصے کی کیفیات ہیں۔ بھائی اس کی کل کائنات اس گھر کے اندر موجود ہے، جو اس کی اولاد ہے، اس کے بیوی بچے جو ہیں، یہ ساری تکلیفیں اور مشقتیں تو انہی کی وجہ سے اٹھا رہا ہے۔ اب وہاں آ کر اس کی حاکمیت اور آمریت کا یہ شکل ہمیں نظر آتی ہے، غصہ ہے۔ بس جی میری بات کو ہی مانا جائے، میں نے جیسے کہا ویسے ہی میری بات جو ہے اسی کو اس گھر کے نظام کے اندر، ٹھیک ہے، مرد نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ نے اسے فیصلے کی قوت دی ہے، اور فیصلے کی یوں سمجھ لیجئے حاکمیت اللہ نے اسے عطا کی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ تم گھر کے اندر اللہ نے تمہیں اپنی عورتوں پر جو حاکم بنایا، اس حاکمیت کو ایسی حاکمیت نہ سمجھو، بلکہ یہ حاکمیت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تمہارے لیے۔ تمہارے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں حاکم بنا دیا اور ہم یہ کہنے لگیں کہ ہم تو اس کمال کی وجہ سے حاکم بن گئے۔ نہیں، یہ اللہ کی ایک وہابی نعمت ہے جو ہمارے کسب، ہماری محنت پہ اللہ نے ہمیں نہیں دی، یہ اللہ نے خود ہمیں دے دی ہے، اپنی طرف سے عطا کر دی ہے تاکہ تم گھر کے نظام کو چلاؤ۔ اگرچہ اس میں قرآن مجید نے ایک اس وجہ کو بھی لکھا ہے کہ چونکہ مرد خرچ کرنے والا ہوتا ہے، نفقہ ہے، اولاد پہ خرچ کرتا ہے، بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے گھر کے نظام کے اندر خرچ کا چونکہ پابند اس کو بنایا گیا ہے، اور جو خرچ کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ دوسرے ہاتھ سے اونچا ہوتا ہے، تو قرآن نے یہ بھی بتلایا اس وجہ سے بھی اللہ نے اس مرد کو گھر کا حاکم بنایا ہے۔ لیکن اس سے پہلی وجہ جو ہے وہ وہابی ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، وہ ہمارے کمالات کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس حاکمیت کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرا۔ ہمارے گھروں کے اندر جو مرد اپنے گھر کی حاکمیت کو ایک آمرانہ انداز سے اپنے گھر کو چلاتے ہیں اور حکم در حکم دے کر اپنے گھر کو چلاتے ہیں، جائز ناجائز کے تصور کو بھی نہیں دیکھتے، عدل مساوات کو بھی نہیں دیکھتے، بس میری بات کو مان لینا چاہیے، یہ ہے گھروں کی تباہی کا وہ پہلا قدم جو ہم اٹھاتے ہیں۔
قرآن نے مشورے کا ہمیں پابند بنایا۔ اور دوسری بات جو قرآن نے ارشاد فرمائی وہ بڑی اہم بات، فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی کہ تم اس فضیلت کو یہ نہ سمجھو، یہ فضیلت ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارے سر کی فضیلت تمہارے ہاتھ پر ہے۔ سر کو انسان کے جسم میں ایک بڑا مقام حاصل ہے بنسبت ہاتھ کے، بھئی ہاتھ چلا جائے تو اتنا نقصان نہیں، اگر سر چلا جائے تو انسان باقی ہی نہیں رہتا۔ تو قرآن نے کہا کہ مرد کو عورت پر جو فضیلت ہے وہ ایسے ہی فضیلت ہے کہ جیسے ایک وجود میں سر کو ایک ہاتھ پر یا جسم کے کسی بھی عضو پر فضیلت ہوتی ہے۔ یعنی جن پر اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے، اور تم اپنے وجود کے کسی بھی حصے کو دوسرے پر اگر فضیلت دیتے بھی ہو تو تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ اپنی جگہ پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ نے عورتوں پر جو مردوں کو فضیلت دی اس میں اس بات کو ارشاد فرمایا وہ تمہارے ہی وجود کا گویا ایک حصہ ہے۔ تم اس فضیلت کو، اس حاکمیت کو، اپنی ایک آمرانہ سوچ کو اپنے گھر کی اس نظام زندگی پر جو ہے مسلط نہ کرو۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے گھروں کے نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں، اور پھر مرد ناواقفیت کی بنیاد پر، دین سے دوری کی بنیاد پر، جاہلیت کی بنیاد پر پھر ایسے قدم بھی اٹھا لیتا ہے کہ جو اس کے لیے بعد میں انتہائی یوں سمجھ لیجئے ندامت کا باعث ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا اس گھر کی نظام زندگی کو تم چلاؤ، قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، جو تم خرچ کرتے ہو اس وجہ سے بھی اللہ نے تمہیں فضیلت دے دی۔ اب مرد کی اس حاکمیت کو گھر کی دہلیز میں رہنے والی اگر بیوی تسلیم کر لیتی ہے تو قرآن اس بیوی کو کہتا ہے وہ صالح بیوی ہے، وہ نیک بیوی ہے، اس نے مرد کی اس حاکمیت کو تسلیم کیا ہے۔ وہ مرد جو اپنی اس حاکمیت کو دین کے مطابق قائم رکھتا ہے، ایک عورت جب اپنے مرد کی اس حاکمیت کو تسلیم کرتی ہے تو قرآن نے کہا فالصالحات قانتات حافظات، یہ عورتیں نیک ہیں، یہ تابع ہیں، فرما بردار ہیں، اور یہ مرد کی مال کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ گھر کے اندر جب یہ مرد موجود ہوتے ہیں تب بھی، جب چلے جاتے ہیں تب بھی ان کی حفاظت کرنے والی ہیں، کیونکہ اس نے اپنی کمٹمنٹ اپنے شوہر کے ساتھ پوری کی ہے، اس نے اس کی حاکمیت کو قبول کیا ہے۔ تو ہم جب دین کے مطابق اپنے گھر پر اپنے تسلط کو، اپنے حاکمیت کو قائم رکھیں گے تو اس کے مطابق یہ نتیجہ ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری بیویوں کے اندر جو ہے وہ اصلاح کو پیدا کریں گے، نیکیوں کو پیدا کریں گے، تابعدار بنیں گے، فرما بردار بنیں گے، یہ اس کے بعد کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حاکمیت ایسی ہو کہ بس وہ ہماری تابع ہی بن کر رہیں، فرما بردار ہی بن کر رہیں، وہ ہمارے گھر کے نظام کو ہماری مرضی کے مطابق چلائیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ شریعت نے کیا ذمہ داریاں اس کو آپ کے گھر کے اندر دی ہیں، شریعت نے کیا ذمہ داریاں دی ہیں۔ ایک لڑکی جب اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہے تو سسر یہ سمجھتا ہے کہ پہلا حق تو میرا ہے، میری خدمت کرے، ساس یہ سمجھتی ہے کہ پہلا حق تو میرا ہے، میری خدمت کرے۔ یہ شریعت نے کوئی خدمت کا، یہ ان پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں، یہ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، کرنا بھی چاہیے لیکن اخلاقی طور پر۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت نے آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے گھر کے اندر ہماری خدمت پر مامور ہو جائیں۔ یہ وہ بنیادی غلطیاں ہیں جو گھر کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں انہیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر کیا ہوتا ہے، پھر ساس اور سسر اپنے بیٹے کو، اس لڑکی کے ساس اور سسر وہ اپنے بیٹے کو ایسی ایسی ہدایات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جو زندگی کا بندھن جس کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، نتائج کیا نکلتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ ایک غلط فہمی، ایک ناسمجھی، دین سے دوری۔ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، جو ذمہ داریاں دین نے اس پر لگائی ہیں اس میں یہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے، شرعی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی ذمہ داری تو ہے کہ وہ اخلاقی طور پر خدمت کرتی ہے تو وہ اجر اور ثواب کی مستحق ہے۔ تو یہ اس ایک نیک اور صالح بیوی کی علامت ہے جو مرد کی حاکمیت کو قبول کرے، اور مرد بھی اس پر جو حاکمیت جو قائم کرتا ہے وہ بھی دین اور شریعت کے اصول اور ضابطوں کے مطابق۔ پھر قرآن نے کہا اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی ایسی بیوی جو تمہاری حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتی، تمہاری نافرمان بیوی ہے۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں
بیویاں نافرمان ہیں، کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی تو یہ کہ ہماری کچھ اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، جن کمزوریوں کی بنیاد پر ہم اپنے گھروں کے ماحول کو خود سے کمزور کر دیتے ہیں، اور ہمیں اس طرف ادراک نہیں ہوتا کہ جو قدم جو سٹیپ ہم لے رہے ہیں کہ یہ سٹیپ ہماری خانگی زندگی کو تباہ کرے گا یا ہماری اس گھریلو زندگی کو بنائے گا۔ تو قرآن نے کہا اگر بیوی نافرمان ہے تو نافرمان ہے، تم سے لڑتی جھگڑتی ہے، تمہاری بات نہیں مانتی، تو اس کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے 3 طریقے قرآن نے بتائے۔ واللاتی تخافون، کہ وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ نشوز کریں گی، نافرمانی تمہاری کریں گی، تو اس میں قرآن نے کہا فعظوہن، پہلا قدم تو یہ ہے کہ تم ان عورتوں کو سمجھاؤ۔ ہمارے ہاں یہ سمجھانے والا کام بہت کم ہوتا ہے، ہم فوراً پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے فوراً طلاق جیسے الفاظ ہماری زبانوں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، گویا اس عورت کو سبق سکھلانے کے لیے طلاق کا لفظ ہی رہ گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس وقت بھی ہمارے پاس یہاں جو دارالافتاء میں مسائل آتے رہے، اور تقریباً 350 کے قریب مسائل میں سے 200 مسائل وہ ہیں جو لوگوں نے طلاق کے ہم سے پوچھے ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا ہوا طلاق کا رجحان۔ طلاق بھی دین اسلام نے ایک راستہ دیا ہے، لیکن جس جگہ پر دین نے ہمیں وہ راستہ دیا ہم وہاں پر اس کو استعمال نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہے سمجھانا، خود سمجھاؤ تاکہ تم میاں اور بیوی تمہارے گھر کی زندگی کا راز باہر نہ جائے، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، اور اگر نہیں سمجھے تو ایک دوسرا سٹیپ قرآن نے بتایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے بستر کو جدا کر لو۔ شاید یہ بات ان عورتوں کے لیے احساس کا سبب بن جائے اور وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے، لیکن بستر کی جدائی کہا ہے، گھر کی جدائی نہیں کہا۔ کئی شوہروں کو ہم نے دیکھا، اور میں جانتا ہوں ذاتی طور پر ایسے کئی لوگوں کو، کہ جو اپنے بیوی اور گھر کے ماحول سے تنگ اگر گھر چھوڑ کر ہی چلے جاتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ میں گھر کو چھوڑ کر جو جا رہا ہوں تو یہ کتنے بڑے فساد کا سبب پیچھے بن سکتا ہے۔ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے بچے جوان ہیں، بچیاں جوان ہیں، اور یہ گھر کا حاکم گھر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نہیں، یہ ایک سٹیپ قرآن نے آپ کو بتایا، قرآن نے واضح طور پر کہا المضاجع، بستروں کو کہتے ہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، صرف بستر کی جدائی کا ہمیں دین حکم دے رہا ہے، گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہونے کا نہیں۔ پھر پتہ ہی نہیں ہے پیچھے کی اولاد کیا کر رہی ہے، بیوی بچے کیا ہیں، کیا ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ دین نے آپ پر ضروریات کی پوری نفقے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑے خرید کر دے دیے جیسے ہمارے آج کل معاشرے کا رواج ہے، کھانا کھلا دیا جی میں نے اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ جو بیوی کی ضرورتیں ہوتی ہیں ان میں کچھ کیش رقم بھی ان کو دی جائے تاکہ وہ اپنے مال کا خود بھی صدقہ بھی تو کر سکیں نا، کسی کو کچھ دینا چاہوں گی، کچھ اپنی ضروریات ہیں۔ یہ ہمارے بعض گھروں کا ایک عجیب رجحان ہے، بس یہ کپڑے پر لا کے دے دیے، کھانا لا کے دے دیا، یار تمہیں جو چیز ضرورت ہے ہمیں بتاؤ۔ کچھ چیزیں نہیں بھی بتانے، مثال کے طور پر اگر وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا چاہیں، اس فضیلت کو وہ حاصل کرنا چاہیں، وہ کیسے حاصل کریں؟ اس لیے انہیں کچھ ایسا جیب خرچ بھی دینا چاہیے۔ تو یہ دوسرا حکم ہمیں دین نے دیا، شاید اس سے وہ سمجھ جائے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اور ایک تیسرا حکم یہ انتہائی درجے کا اور آخری درجے کا ہے، جسے ہم پہلا درجہ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا جری سمجھتے ہیں، بڑا بہادر سمجھتے ہیں، اور ان کی بہادری ساری ان کی بیویوں اور عورتوں پر نکلتی ہے۔ باہر کے معاشرے میں وہ کتنے بہادر ہیں وہ باہر کا معاشرہ جانتا ہے، لیکن گھر کے اندر بہت بہادر ہیں، اپنی بیوی کی تو کسی بات کو برداشت نہیں کرتے، اس کو تو فوراً لگاتے ہیں، مارتے ہیں، اور کہتے ہیں دین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، قرآن نے یہ حکم دیا ہے، لیکن یہ آخری درجے کا حکم ہے، بالکل آخری درجے کا، وَاضْرِبُوهُنَّ کا حکم دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی اپنی امت کو ارشاد فرما دی کہ لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل سیدہ کائنات فرماتی ہیں، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کبھی اس قسم کا معاملہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی مسکرا دیتے ہیں، مسکرا کر اپنے معاملات کو یوں سمجھ لیجیے اس معاملے کو ٹال دیتے ہیں۔ کبھی کسی بھی نبی نے اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، خود پیغمبر مصطفیٰ نے بھی نہیں اٹھایا۔
یہ ایک حل تو ہمیں دیا ہے اور اس حل کی بھی قیودات لگائی ہیں. یہ نہیں کہ ویسے ہی مارو، ایسی مار کی اجازت نہیں جس سے جسم پہ نشان پڑ جائے. پھر اللہ کے نبی کا ایک فرمان، چہرے پر مارنے کی قطعاً اجازت نہیں. لہٰذا جہاں ضرب کا حکم ہے وہ آخری درجے کا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنی تعلیمات بھی بتا دی کہ مارنا کیا پسندیدہ ہے، پسندیدہ نہیں. لن یضرب خیارکم. تو یہ تو ہے کہ گھر کے اندر مرد اور بیوی، میاں اور بیوی اپنے معاملات کو خود سے سلجھا رہے ہیں تاکہ ان کے گھر کے جو راز ہیں یہ راز باہر کی طرف منتقل نہ ہو. اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ ایک برادری کا ہے، تاکہ آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں، جو راز ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ اگر آپ میاں بیوی کے درمیان، دو افراد کے درمیان حل نہیں ہوتے ہیں تو اب ان کو کس فورم پہ حل ہونا ہے. اس کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک فرمان تھا، وہ یہ تھا کہ بھئی اب ان معاملات کو آپ اپنے خاندان کے اندر لے آئیں. پھر اگر خاندان اور برادری میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کے بعد کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ مقدمات ہیں، وہ جو ہے ہماری کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں وہاں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قضات کو، قاضیوں کو، ججز کو یہ حکم اپنے زمانے میں دیا تھا، رد القضاء بین ذوی الارحام. لوگوں کے معاملات اور ان کے قضاء اور ان کے جھگڑوں کے فیصلے ان کی برادریوں کی طرف لوٹا دو. حضرت عمر نے یہ کہا، یہ پہلا سٹیپ ہونا چاہیے کہ جب معاشرے کے اندر اگر میاں بیوی جو ہے ان کے درمیان معاملہ نہیں تو اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ خاندان کے درمیان ان معاملات کو حل کیا جائے. حضرت عمر نے اگلی بات بھی ارشاد فرما دی کہ کیوں ذوی الارحام کے درمیان ہونا چاہیے. فإن فصل القضاء، اس لیے کہ جو قاضی اور عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، یورث الضغائن، اس سے نفرتیں اور قدورتیں پیدا ہوتی ہیں. وقتی مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے لیکن اس کی بنیاد پر بہت بڑی لڑائیاں اس کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں. اس جو ہمارا یہ جو عنوان ہے خانگی مسائل ہمارے گھریلو زندگی کا، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بھی چلائیں گے. ایک اہم مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ الجھتے مسائل ہیں، ان کے اندر یہ مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. تو ہمیں دینی رہنمائی کیا ہے اس مسئلے میں، یہ ہمیں سیکھنی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.